الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ لن ینال اللہ، ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا، لحومها ان کے گوشت، ولا دماؤها اور نہ ہی ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو تم قربانیاں کرتے ہو، نہ ہی ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ وہ گوشت تم کھا لو گے اور وہ خون جو تم بہا دو گے، اللہ کے ہاں کچھ بھی ان میں سے پہنچنے والا نہیں۔ رب العالمین کے ہاں اخلاص پہنچے گا، نیت پہنچے گی۔ ہر عمل کے لیے یہ بنیاد ہے نیت۔ اگر نیت نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے کہ انسان نے یہ عمل کس بنا پر کیا ہے، کس نیت کے ساتھ کیا ہے۔ اگر نیت اس کی اچھی ہو، خیر کی ہو، بھلائی کی ہو، اگرچہ وہ بندہ وہ کام نہ بھی کر سکے تو اس کو اللہ رب العالمین اس نیت کی وجہ سے، اچھی نیت ہونے کی وجہ سے، سچی نیت ہونے کی وجہ سے اس کو رب العالمین وہ مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، ما سرتم مسیرا، جس طرح تم چلے ہو اس طرح وہ تمہارے ساتھ نہیں چلے، ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم، جو بھی تم نے وادیاں کراس کی ہیں وہ تمہارے ساتھ ہی تھے۔ جو وادیاں تم نے کراس کی، جہاں جہاں تم چلے ہو، مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہی گویا کہ موجود تھے۔ تو صحابہ کرام نے تعجباً سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، وہم بالمدینہ، کیا وہ مدینہ کے اندر ہی موجود ہیں؟ اور ہمارے ساتھ وادیوں کے اندر بھی تھے، ہمارے ساتھ وہ چلتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ مدینہ کے اندر ہی ہیں، لیکن حسبہم العذر، ان کو جو ہے صرف عذر نے روک لیا تھا، ان کو عذر نے روک لیا تھا، عذر کی بنیاد کے اوپر وہ جہاد کے اندر نہیں گئے، لیکن ان کی نیت تھی، ارادہ پورا تھا کہ ہم بھی جہاد کے اندر جا کر شامل ہوں۔ تو یعنی اللہ رب العالمین اس نیت کی بنیاد کے اوپر اس کو وہ اجر دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس نیت خالص کی وجہ سے بس اوقات بندہ میدان جہاد کے اندر فوت نہیں ہوتا، شہید نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو وہ مرتبہ عطا کر دیتے ہیں جو شہداء کا مرتبہ ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے خاص طور پر دعا کیا کرتے تھے، شہادت کی، اور ساتھ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یعنی مدینہ کے اندر ہی میری وفات ہو اور مجھے موت جو ملے وہ شہادت کی موت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں شہادت بھی دی اور مدینہ کے اندر ان کی وہ خواہش بھی پوری کی۔ تو اللہ کے ہاں انسان کا کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہ حسب، نہ نسب، نہ اس کی خوبصورتی، نہ اس کا جسم، کچھ بھی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں رکھتا۔ رب العالمین کے ہاں جو اہمیت رکھتی ہے وہ یہ تقوی ہے، دل کا ڈر اور خوف ہے کہ انسان نے اس جگہ سے، خوف سے یہ عمل کیا ہے یا کس وجہ سے یہ عمل اس نے کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بنیاد، کیونکہ خاص طور پہ یاد رکھیں جو قربانی ہوتی ہے اس کے اندر ریاکاری آ ہی جاتی ہے، شہرت، نمود و نمائش اس کے اندر آ ہی جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے جانور لائیں گے، چھپا کے بھی رکھیں تو
گھر کے اندر تو نہیں باندھیں گے، اس کو باہر بھی نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی آئے گا آپ سے سوال کرے گا، تو یہ کیا ہے، عمل آپ کا ظاہر ہو ہی جانا ہے۔ چلے آپ چھپا کے گھر میں باندھ بھی لیں، لیکن جب قربانی کریں گے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کر لے گا، یعنی یہ عمل آپ کا رہ نہیں سکتا۔ اس کے اندر ریاکاری، نمود و نمائش زیادہ ہوتی ہے۔ چیز کیونکہ واضح ہے، نماز آپ نے پڑھی، کوئی آپ سے یوں نہیں سوال کرتا کہ جی آپ نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ روزے کا بھی کوئی زیادہ اتنا آپ سے سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں رمضان المبارک کا مہینہ کوئی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے متعلق ہر کوئی آپ سے سوال بھی کرتا ہے، پوچھتا بھی ہے، اور اس کے اندر ریاکاری کا جو شبہ ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر خاص طور پر ہماری یہ تربیت کر دی کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی یہ خون پہنچتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ تم نے کتنے لاکھوں میں وہ قربانی کا جانور خریدا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے ہاں صرف تمہارا تقویٰ اخلاص پہنچے گا، وہ چاہے پھر معمولی ہی قیمت کا تم نے جانور کیوں نہ خریدا ہو، اللہ کے ہاں اگر اخلاص کے ساتھ تم نے وہ قربانی کی ہے رب العالمین اس کو قبول کر لے گئی۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، پچھلی آیت میں بھی یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا تھا، یہاں پر پھر دہرا دیا کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ پیچھے کیا تھا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور یہاں پر کیا گیا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تکبیر پڑھو، یعنی اللہ اکبر۔ تو یعنی جب بھی جانور کو ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو وذکر اسم اللہ سے یہ بسم اللہ، اور لِتُكَبِّرُوا اللہ سے جو ہے اللہ اکبر، یہ دو کلمات جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھنا چاہیے۔ علی ما ھداکم، اس پر جو تمہیں اللہ نے ہدایت دی۔ ہدایت کس بات پر دی؟ کہ تم نے اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا، تم نے اس کو اللہ ہی کے راہ میں قربان کیا ہے، اخلاص کے ساتھ تم اس جانور کو اللہ کے لیے ہی قربان کر رہے ہو، تو اس لیے اب اس جانور پر حق بھی یہی ہے کہ تم نے جب اس کو ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام پر اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے اس جانور کے اوپر چھری چلانی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ پچھلی جو آیات گزری اس کے اندر وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ تھا کہ جو عاجزی انکساری کرنے والے ہیں ان کو تم خوشخبری سناؤ، اور یہاں پر المحسنین ہے۔ اب دونوں کے اندر کیا ہے؟ بشارت تو ہے، وہاں عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت، یہاں نیکی کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے بشارت۔ یہاں پر المحسن کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسان کا جو زیادہ تعلق ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ احسان کی تعریف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ذہن میں رکھو کہ وہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہر وقت جب انسان کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ کیا ہے؟ احسان والی زندگی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب یہاں پر دل کے اندر خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا، ڈر ہوگا، یہاں سے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا جب تعلق قائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ المحسن بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر وبشر المحسنین ذکر کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا